جعلها كما جاءت منها وسام في اشتياق مدد نگاهانی که تمامی مزرم هستند و پروفسور تانی پروفسور همون سیگلی سلام پارالمیزا و دیگر حرب پدر اینا شبلی دیگر نه هم ریشنال رئیس شهری پلیو ترس سوالتون آتی بہت کچھ سننے میں آیا اور اس لیے رہا کہ وہ آرائیوں جو اس سے وابستہ ہیں ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل آج اندازہ یہ لگا ہے اور اس سٹی کالج سے دیکھ کر کہ یہاں کے لوگوں میں کس قدر انہماک رہا ہو تعلیمی تربیت کے میدان انہوں نے کتنی کوشش کی کہ ادارہ کو مسئولیت سمجھ جائے پورے ہندوستان میں سب سے پہلی یونیورسٹی وہ ایک ویژن کے تحت عمل میں آئی اور وہ تھی عثمانیہ یونیورسٹی جو 1919 میں قائم ہوئی اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے کسی قسم کی کوئی لفظ نہیں ہے کہ حیدرآباد جو علماء پیدا ہوئے ہیں انہوں نے انٹیگریشن کی بات یہ جو انٹرنیشنل ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے میں اسے نیشنل انٹیگریشنل ٹرسٹ ماننے کو تیار ہوں اس کی وجہ یہ ہے اور بنیاد وجہ ہے کہ ایک طرف علامہ شبلی نعمانی کا نام ہے دوسری طرف مہاراجا دکشن پرساد کا نام ہے اور تیسری طرف ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یہ تینوں شخصیات کوئی معمولی شخصیات اب ہمیں اپنے علاقے میں وہ کارنامے انجام ہوئے ہیں کہ جو رہتی بنیاد قائم رہیں گے اور روشنی کی خاطر قرآن کی تفسیر علماء نے اس کی طرح توجہ اور اپنے اپنے انداز میں تفسیریں ظاہر ہے جو قرآن ایک معجزہ ہے جس میں نہ کسی زیر نہ کسی سبق کی توفیق 1400 سے زیادہ ہوتی ہے نہیں تو ہے سبحان اللہ اور اس کی تفسیر لکھنے والے بھی کوئی کم میں نے پھر علماء کی تفاسیر دیکھی تو گنجائش اس کتاب کتنی ہے یہ اندازہ لگانا ممکن حافظ یہ تفسیریں لکھنے والے اپنے دور میں اپنا ہنر اپنے تقابل اپنی فراست کے میدان میں جو کام کرتے ہیں اس میں ایک مثال یہ بنایا کہ ہم ایک دوسرے کو کیوں نہ سمجھنے کی کوشش ہمیں اس پہ کو
کسی نہ کسی طرح سے واجب قرار دے کر اصلاح کے میدان میں اترا، اور وہ اصلاح علمی سطح پر ہوئی۔ کسی نے کہا کہ بعض اپنے کیا بٹھاؤ میں کسی کمزور کو اپنی کی باتیں کرنے کا بدگما ہو جائے۔ مدارس میں ہو سکتی علمی ماحول، وہ جو جنہوں نے علم پر دسترس حاصل ہے، علم بھی مختلف طریقے، علم کلام، علم نظام، علم لسان، علم ادب، علم فقہ، علم حدیث، علم لغت، علم بیان، علم منطق، فلسفہ، یہ سارے علوم، اب یہ 3 نام آپ نے رکھے ہیں، ان میں یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ کس علم کے میدان میں یہ قوی نہیں تھے۔ راحت شکری جو مانی کو بہت پڑھا ہے، یہ ہمارے دوست نے تجزیہ بھی کیا اور کافی اچھا تجزیہ بھی کیا، لیکن سوچنا پڑتا ہے کہ یہ انسان فقہ کے میدان میں تھا، اصول کے میدان میں تھا، دینیات کے میدان میں تھا، لسانیات کے میدان میں تھا، تفسیر کے میدان میں تھا، یا ادب کے میدان میں تھا۔ پہلا موازنہ لکھنے والا اردو ادب میں علامہ شبلی عمر، ان سے پہلے موازنہ کسی نے لکھا نہیں، اور موازنے کے جو آئین ہوتے ہیں اس کو مرتب نہیں کیا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ علامہ شبلی عمری نے سب سے پہلے جیرکا کو لے لیجیے، ہپسی کو لے لیجیے، ایپرجب براؤن کو لے لیجیے، نیکلسن کو لے لیجیے، اینا میری شیمل کو لے لیجیے، ان سب نے شبلی نعمانی کی شعر و ادب سے استعمال کی۔ یورپ اور امریکہ میں اس آدمی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور بغیر شبلی نعمانی کے حوالے سے بات ممکن نہیں ہے۔ شاعری کے میدان میں اگر کہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں بنتی نہیں ایسا اور مہینہ کہے بغیر۔ ہم نے اس کو پہچاننے میں دیر، اپنے علماء کو پہچاننے میں ہم نے دیر، اور اس دیر کی وجہ سے ہمارے اوپر یورپ کا غلبہ ہے، ہمارے ذہنوں کے اوپر دکھا دیا ہے، اور ہم اپنے سرمایہ کو پسنداز ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے خوشی محسوس یہ کر رہا کہ ایک بار آپ نے ایک موضوع لوگوں کے درمیان رکھا ہے جس میں 25 سے 30 لوگوں نے اپنے مقالے دائے، ان کو منظر عام کر لانا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم منظر عام ہونا، کوئی ناحق آداب چمن آیا، یہ بتانا ضروری ہے کہ کوئی ناواقف آداب چمن آیا تھا، ہم نے کانٹوں پہ بھی ہونٹوں کے نشان دیکھے، لوگوں کو محسوس ان سے پوچھ رہی، یہ ہمارے بلہائے رنگا راہ کی ہمیں ترغیب دینے کی لیے یہ کالج آپ کہتے ہیں 100 سال سے 100 سال
اس میں جانی کتنے کتنے ابھی میں دیکھ رہا تھا واجدہ تبسم کا نام بھی مجھے بتایا کسی نے کہ ہمارے والد اور ہمارے دادا وہ سب یہاں کے پڑھے گے. اتنا بڑا اتنا پرانا اتنا مقبول کالج ہے. پھر اس کے لیے حیدرآباد کے لوگ کہاں ہیں؟ اس کو کیا آئسولیشن میں رکھ کے آپ بلا رہے ہیں؟ یہ کالج کیوں نہیں جبکہ آپ کے پاس کورس انڈر گریجویٹ پروگرام آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس دور میں جو آپ کے پڑوس میں یونیورسٹی ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی چلیے عثمانیہ یونیورسٹی پہ آپ تو رسائی لکھیں آپ اور آگے کیوں نہیں پڑھے کہ آپ ہم سے کچھ رابطہ ایجاد کرے کہ پاک و تغنی کا ہمیں پتہ لگتا کہ اس کالج کی کیا ہم نے یہ ہم کو پہلی بار سمجھ میں آ رہا اور یقین جانیں ہم نے بار بار یہاں جا کے اعلان کیا ہے حیدرآباد کے بھی جو شخصیات ہیں ان کے یہاں اگر آپ جائیں گے تو ان کی شخصی لائبریری پر ذخیرہ انہوں نے اپنے پیسوں سے یہ لائبریری کی کتابیں کی اور اپنے یہاں جمع کی. پچھلی بار کے ساتھ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میرے والد کی جمع کی ہوئی ہے اور ہر کتاب میں اس کی دستخط کی. انہوں نے کہا 30,000 کتابیں ہمارے پاس ہیں جو اب آپ کی لائبریری کو دیا جائے. اور انہوں نے لائبریری کو صرف کتابیں بھی نہیں بلکہ وہ بک شیلف بھی ساتھ میں دی. یہ ہے ثواب جاریہ اور یہ ہے حیدرآباد کے لوگوں کا کارنامہ. یہاں بڑے بڑے علماء تھے آپ نے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم کو نظر انداز کیا. ان محفلوں اور مجھے اچھا لگا شامیری صاحب نے یہاں آ کے گفتگو کی اور پھر بڑے مہذب واقف رہے واقعی کا بصیر رہے نا صرف اس طرف نہیں ہے ہمارا پورے ہندوستان کے دوسرے بوچھے ہیں ایسے وہ بہترین نمونے ہیں وہ کہاں. میں نے چن چن کے اپنے یہاں فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر یہاں کے لوگوں کو بلایا اپنے یہاں اور ان کو آنر. بہت سارے میرے ایسے یہاں کے باشندے ہیں کہ جو امریکہ میں ان سے ملاقات. حیدرآباد صرف بریانی کا نام نہیں ہے حیدرآباد ایک علم کے گہوارے کا نام. اس گہوارے کو زندہ رکھنا ہے تو یہاں آپ کو برابر مسجدوں میں ان کو کھلانا پڑے گا انہوں نے اپنی زندگی علم و عمل میں گزارنا. مجھے میں ان کی صاحبزادی میں ایک جلسہ رکھا اور یہ بتایا کہ میرے والد کی آرزو تھی کہ ان کی ایک کتاب چھپ جائے لیکن ان کی کتاب جو چھپی وہ ان کی حیات کے بعد. میں نے دیکھا کیا تھا ہے جو ہر چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ بالکل پانی کی طرح بیان کرا. اتنی دسترس ہوگی علوم پر. میں نے وہی اعلان کیا کہ مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس انسان سے جب یہ حیا تھا تو مجھے نہیں ملا ہے. میں نے شکوہ ان کو نظر انداز آج آپ نے 3 اسکالرس کا انتخاب کیا. ہر ایک قسم کے ساتھ کشن پرساد کا بہت مہارت سے وہ بہت قریب تھے بہت لائن تھے. ہماری آئیڈینٹی ہے ہماری یونیورسٹی ہماری آئیڈینٹی ہے.
ہمارے والدین ہماری آئیڈینٹی، یہ ساری مل کے انٹیگریشن ہوتا ہے. اگر آپ اسے انٹیگریٹ نہیں کریں گے، بھول جائیے اپنے والد. آپ اپنے آنے والی نسلیں بھول جائیں، آپ اپنے احساس کو بھول جائیے، آپ کے آنے والی نسلیں آپ کو بھول جائیں. کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہوں آپ. تو بھائی مجھے کافی خوشی حاصل ہے کہ میں یہاں آپ کے درمیان میں بات کی انہوں نے. دیکھیے میں نا 1984 میں آیا تھا، سب سے پہلی بار حیدرآباد میں 1984، اور مجھے بلایا تھا یہاں کے منصف کے جو ایڈیٹر تھے، انہوں نے بلایا. محمود انصاری، ہاں محمود انصاری صاحب کے انتقال ہو گئی. انہوں نے بلایا بڑی خاتم مدارات کے ساتھ. دیکھیے یہ حیدرآباد ایک گہوارہ میں کیوں گیا، اب دنیا سے یہ تیسپورتی گیا. مہمانوں کی جتنی آمد اس جگہ ہوئی میں آپ سے بیان نہیں کر رہا. بہت سارے تھے، انہوں نے ایک مشاعرہ کروایا اور اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، اور خانقاہوں میں ہماری دعوت. وہ جو دارالشفا کا علاقہ ہے اس میں بہت ساری، اور اس کے آس پاس بھی خانقاہیں ہیں جہاں دعوت دی. اور میں آپ کو بتاؤں اس دعوت میں پہلی بار مجھے بتایا گیا کہ بھائی پتھر کا بھی کوئی گواہ ہوتا. لوگوں کا دسترخوان اور اس کے اوپر وہ سوکی صاحب دفاعات رکھے ہوئے محبت سے پیش آتے تھے. حضور آپ نے وہ نہیں لیا، حضور آپ یہ بھی ذرا نوش فرمائیے. ہم ملے میں خانہ میں گیا تو یہ ایسے ہی کام بنے ہوں گے. ان کی عظمت کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے بزرگی اپنے بزرگوں کے حاصل کی ہوگی. انٹیگریشن سلسلہ جو نہیں باقی ہے. کہاں ہے وہ صوفی، کہاں ہے وہ خانقاہیں جن کو میں 2021 سے تلاش کر رہا. اور یہ جو رومی کے بارے میں فرما کے ہے، آپ نے فرمایا یہ علماء کا دستور تھا کہ وہ جب بھی کوئی مذہبی باتیں کرتے تھے تو وہ دنیا کے ہر فرد کو اپنے سے جوڑنے کی کوشش کرتے. یہ ہوتا ہے کہ ہم تم کو اپنے ساتھ رکھ کے اجلی تصوف پہ ایک مارش ہے انفیریئر تو سپیریئر لے گئے. یہ انفیریئر تو سپیریئر لے جانے کا کام اس کو ہم تصوف نہیں کہتے، اس کو ہم عرفان کہتے ہیں. جب معرفت ہونے لگتی ہے تو آپ ایک دوسرے سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں، وہ عرفان ہوتا ہے. یہی ہے بیسک ہے. یعنی اگر آپ ان کے اگر سیڑھیاں تلاش کریں گے تو سب سے پہلی سیڑھی آتی ہے جستجو. اگر آپ میں جستجو نہیں ہے تو آپ دوسرے اسٹیپ پر آ نہیں سکتے. جستجو کے بعد آپ طلب ہے، طلب جب ہو جائے آپ کو تب آپ کہیں نہ کہیں اس پہ آپ کی ملاقات ہوگا. جستجو طلب اس، اور یہ اس عربنا ہے جب تک کہ اس عشق کے اندر ایک لاو توحید کا لگاؤ. اس لیے یہ جس سے عشق ہے اس سے بڑا کوئی نہیں. تو یہاں جو ہے وہ توحید، اس کے آگے آپ فائدہ ہی سکتے. جستجو طلب عشق وحدت. اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کسی قریب نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ آپ
کی حرکت بھی امکان ترقی رہے کہ وجود تک نہیں جائے. جس پر بحث کر رہے ہیں بامبے میں بیٹھ کر یہ بیوقوف حضرات، جن کے بارے میں بیٹھ کے اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وجود کیا ہے اور امکان کیا ہے، ان کی صحت کیا ہے. آپ امکان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب وجود کو اگر امکان میں لگے گا تو عشق پیدا نہیں ہو سکتا. عشق وہیں تک ہے جہاں ایک پردہ داری ہے. وہ پردہ داری اسی لیے ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیے. جہاں آپ آئے تو آپ پھر ماتا نہیں رہنے گے. اور اللہ نے اپنی نشانیاں بہت ساری بنائی ہیں. یہی علماء نشانیاں، سبحان اللہ، کسی کو فقہ کی نشانی مان لیجیے، کسی کو حدیث کی نشانی مان لیجیے، کسی کو نماز کی نشانی مان لیجیے، کسی کو روزے کی نشانی مان لیجیے، کسی کو دین کی نشانی مان لیجیے، کسی کو منطق کی نشانی. یہی نشانیاں ہیں، ان کو ہمیں پہچاننا ہو. اور یہ جب تک کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس عرفان تک نہیں جائیں گے، نشانیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ کہنے لگیں گے کہ کبھی آئے حقیقت کے منظر تک نظر آنے بات مجاز میں کہ ہزاروں سچے تڑپ رہے ہیں میری زمینیں نہیں آ رہے. آپ کیوں مجاز میں جانا چاہ رہے ہیں؟ جو مجاز میں لگے تھی کچھ چیزیں اعتباری ہوتی ہیں، کچھ اختیاری ہوتی. ایک مشکل جو سامنے ہے، جس کو آپ لیمپ کہتے ہیں، جس کو فلیم کہتے ہیں، یہ مشال کہتے ہیں. آپ اس مشال کو دیکھ رہے ہیں جس سے روشنی پیدا ہو رہی ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے یہ اعتبار ہے، یہ وجود ہے، اس وجود کا وجود ہے، اس وجود کا اعتبار ہوتا ہے. اعتبار کیا ہے؟ کسی اندھیرے میں آپ اس کو ایسے اس مشن کو ایسے یا ٹارچ کو ایسے چلائیے تو دور سے ہم جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھے گا کہ ایک سرتی پیدا ہوگا، ایک دائرہ پیدا ہوگا. وہ دائرہ اصل نہیں ہے، وہ اعتبار ہے، وہ مشن کا اعتبار ہے. تو آپ اس اعتبار کو وجود بنانے کی کوشش کریں. اعتبار کو اعتبار رہنے دیجیے. اعتبار کہاں ہے؟ جہاں حقیقت کی جستجو ہوگی ہے وہاں اعتبار بنے. یہ جو جستجو کرنے والے ہیں یہ معتبر ہیں. آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں جو وجود کے اوپر بات کر رہے ہیں ان پر کتنا اعتبار کیا جائے. اور رومی نے یہی کہا کل شاعر یرد اصل، ہر شاعر اپنی اصل کی طرف بلٹ. وجود انسان بھی اسی خواہش میں ہے کہ وہ اپنے اصل کی طرف جائے. پورے امکان کی سائیکل اس کو طے کرنی پڑے. درخت سے یہ جو ریت پہ بانسواری سے ایک شاخ کٹ گئی، اس میں وہ جو ہے اب اس کو بجائیے گا تو اس میں سے آواز نکل کے آ رہی. یہ آواز کہہ رہی ہے کہ مجھے وہیں لے جاؤ جہاں میرا وجود تھا. ہم پریشان ہیں کہ یہ ہو کیوں رہے، اس میں اتنا غم کیوں ہے. وہ یہ ہم اس لیے ہے کہ اس کو اپنے اصل کی طرح پہنچنے کے لیے دقت کرنی پڑی. اور یہ چین ہے کہ جو چین کی وجہ سے اس کو وہاں تک پہنچنا ہے. اب اگر پیر میں کوئی دھوکا آیا تو کہ ہم پر اس کو ایسے اتنی آسانی سے قرآن نہیں آئے. جتنی آسانی سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے دماغ پر اتر آئے گی، اور یہ دماغ پر اترے وہ آپ بہن جائیں گے. دل پر رہے گا کبھی سے اثر کرے. لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے آپ، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں.
اتنی بحث دماغ کی نہ لیجیے. اسی لیے جتنے بھی عقائد ہیں ان کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، دل سے. عقیدہ دل سے. اگر آپ کے پاس دل نہیں ہے تو آپ عقیدے کے ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ کیسے جائے گا؟ ہم نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو روتے ہوئے، لیکن ان سے کیا ہم اپنا درد بتائیں؟ ان کو سمجھ میں نہیں آئے. ہمارے طرح کی کیفیات دوسری ہیں، تمہارے طرح کی کیفیات دوسری ہیں. اب یہ جب آگے بڑھتا ہے سلسلہ اور دھیرے دھیرے انسان سمجھنے لگتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ایک جگہ جا کے وہ رک جا رہا ہے جہاں سے مادیت ختم ہوتی ہے اور روحانیت کا دور سے. سبحان اللہ. یہ مادیت اور روحانیت کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ بڑا قیامت سے ہے. اس سے نکلنا ہے. وہ صوفیوں کے یہاں جو وہ دکھاتے ہیں تو وہ آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ رہا تھا ڈیٹیچمنٹ کا. سب سے لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں میں اپنی بات ضرور رکھتا ہوں کہ وہ جس نے چلنا تمہیں سکھایا اسی کے راستے پہ چل کے تھے. وہ جس نے چلنا تمہیں سکھایا اسی کے راستے پہ چل کے دیکھو. نہ دوسری کوئی راہ ڈھونڈو، نہ سمت اپنی بدل گئے. جو دور تک روشنی گئی ہے وہی ترقی کی رہ گزر ہے. جو دور تک روشنی گئی ہے وہی ترقی کی رہ گزر ہے. اگر اسے تم کو دیکھنا ہے تو بادلوں سے نکل گئے. دیار حکمت کے عاشقوں کی یہی ہے نصیب خانہ دار. دیار حکمت کے عاشقوں کی یہی ہے نصیب خانہ دار. امور سیکھو، شعور کو دیکھو، سر پہ بیٹھو، عمل کے دیکھو. اور نفس نفس پر بتا دیا ہے خدا ہے انجام جاہلیہ. اصول تعلیم زندگی ہے تو کیوں نظارے اجل کے. سلامتی منصوروں کی چاہو تو تم بھی یوں ہی رہو سدا. سلامتی دوسروں کی چاہو تو تم بھی یوں ہی رہو سلام. سرا قدورت کو دور رکھو، سرا محبت میں ڈھل کے دے. سلامتی کی ہے رنگ و رخ کو وطن کی چاہت، وطن کی مٹی. سوال یہ بھی ہے رنگ و رخ کو وطن کی چاہت، وطن کی مٹی. تمہیں اگر اس میں کوئی شک ہے تو اپنے چہرے عمل کے دیکھو. حسن دکھاوے کی زندگی سے نہ کچھ ملا ہے نہ کچھ ملے گا. کہانیاں تو کہانیاں ہیں، سرا حقیقت میں دلت. I hope this piece will continue for the students of this college, our staff, teachers, and the mentors, guides, and the management, the committee, and the members associated with this institution, and the charitable trust, Shibli, Hamidullah, Kishan Prasad, all of them will remain around. And I'll be delighted to visit this college again and again. Thank you.